میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ایک بڑی تعداد اللہ کی مخلوق کی گرمیوں سے پریشان حال ہے، پانی کی قلت سے پریشان حال ہے۔ کہیں پر اتنی بارش ہو رہی ہے جو لوگوں کے لیے عذاب و وبال جان بن چکی ہے، اور کہیں بارش کا نام و نشان نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی بے شمار مخلوقات پریشان حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کا نظام، چاند و سورج کا نظام، آسمان و زمین کا نظام، بادلوں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، یہ نظام اس کا تکوینی نظام ہے جو اپنی قدرت سے چلاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ بارش کا نہ ہونا، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ آخر بارش کے موسم میں بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جتنی بارش ہونی چاہیے اتنی بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی اس طرف مبذول کیا کہ آخر بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کئی سال پورا سیزن بارش کا گزر جاتا ہے، ایک قطرہ بارش کا زمین پر نہیں گرتا ہے۔ اس کی کیا وجہیں ہیں، کیا اسباب ہیں؟ جب تک کہ ان اسباب کو، ان وجوہات کو انسان نہیں جانے گا، ہم اور آپ اسے نہیں جانیں گے، تب تک کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ بارش کا نہ ہونا، بارش کے موسم میں بارش کا نہ ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر بارش کے نہ ہونے کے اسباب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان تو پریشان ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چرند پرند درند بھی پریشان ہوتے ہیں، قحط سالی عام ہو جاتی ہے، بھوک مری کا لوگ شکار ہونے لگتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو غذا ہے وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور زمین کی پیداوار بارش کے پانی پر منحصر ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، ہم ان پانی سے سینچ سکتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ پانی بھی آپ زمین سے ہی کھینچتے ہیں، اور زمین کی جو پانی ہے وہ پانی بھی اللہ تعالیٰ اوپر سے برساتے ہیں، زمین اسے محفوظ کر لیتی ہے، جسے ہم نلوں کے ذریعے سے اور بورنگ کے ذریعے سے نکالتے ہیں، آتا تو اوپر ہی سے ہے۔ بارش، پانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زمین کے اندر بنتا ہو، وہ اوپر ہی سے آتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بارش نازل کرتے ہیں اس کو تم اپنے استعمال میں لاتے ہو، اور جو تم دیکھتے ہو ادھر ادھر بہہ جاتا ہے، وہ بہتا نہیں ہے، اس کو ہم زمین کے اندر محفوظ کر کے رکھتے ہیں، تاکہ جب جس وقت ضرورت ہو تم اسے نکال سکو اور اپنے کام میں لا سکو۔ یہ بارش اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ انسانوں کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، گھنگور گھٹائیں اٹھتی ہیں، اور ہماری یہ آس بن جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب بارش کا نزول ہو سکتا ہے اب باران رحمت کا نزول ہو، لیکن ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر قحط کو عام کر دیتے ہیں، وہاں کے لوگ بھوک مری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ اپنی مالوں کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اپنے مالوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دل کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے، مال کم ہو جائے گا، یہ ہماری چاہتے ہیں، 2000 کی زکوٰۃ نکل جائے گی تو یہ کام کیسے ہوگا؟ ہماری یہ خواہشات کیسے تکمیل کو پہنچیں گی؟ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں،
اور نکالتے ہیں تو پوری نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بارش روک دی جاتی ہے، بارش کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں اترتا۔ اگر جانور اس زمین پر نہ بستے ہوتے، چرند پرند کا بسیرا ان زمینوں پر نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ اتارتے۔ جو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے 2-4 قطرے گر جاتے ہیں، زمین ہلکی سی تر ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ زمین پر تمہارے علاوہ بھی کچھ مخلوقات رہتی ہیں، جانور کی شکل میں، چرند پرند کی شکل میں، ان کی وجہ سے ہم تھوڑی بہت بارش حاصل کر دیتے ہیں۔ اگر یہ جانور نہ ہوں تو بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں جو بجائے اللہ کی رحمتوں کو نازل کرنے کے الٹے عذاب کی دعوت دیتے ہیں۔ ان 2 چیزوں میں کوئی قوم مبتلا ہو جائے تو وہاں پر بھوک عام ہو جاتی ہے، قحط سالی عام ہو جاتی ہے، قحط پھیل جاتا ہے بیماری کی طرح، وبا کی طرح۔ اور جہاں کے لوگ زکوٰۃ نہ نکالتے ہوں وہاں پر بارش نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بارش کے نہ ہونے کی کئی اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی قوم گناہوں میں، معصیت میں مبتلا ہو جائے، بحیثیت ایک قوم کے، بحیثیت ایک سماج کے، ایک معاشرے کے نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی معصیت میں مبتلا ہو جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، تو ایسی جگہوں پر بارش روک دی جاتی ہے، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کی طرف دعوت دی، اللہ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی، ان کو ہر طرح سے سمجھایا، علل اعلان سمجھایا، چھپ کر بھی سمجھایا، ہر طرح سے ان کی فہمائش کی، اور فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے گناہوں کو اپنے رب سے بخشواؤ، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب تم اللہ سے استغفار طلب کرو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو گے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر کثرت سے بارش نازل کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے سے تمہیں اضافہ کرے گا، تمہارے مال میں بھی ترقی دے گا اور تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، نہریں بہا دے گا اور باغوں کو بنا دے گا، لگا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ استغفار پر گناہوں کی کثرت ہونے لگے تو سمجھ لینا چاہیے بارش وہاں پر نہیں ہوتی ہے۔ بارش کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہی ہے، لیکن ہماری توجہ ان باتوں کی طرف نہیں جاتی ہے۔ جو حالت ہماری پہلے ہوتی ہے وہی حالت ہماری ان ایام میں بھی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہوگا یا ویسا ہو گیا ہوگا۔ موسمی حالات کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسم کے وگیانک کیا کہہ رہے ہیں، بحث ہوتی ہیں، چرچائیں ہوتی ہیں کہ ٹی وی میں فلاں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 دن کے بعد بارش ہوگی، 3 دن کے بعد بارش ہوگی۔ اس پر کیوں نہیں انسان غور کرتا کہ انسان کے اعمال کیسے ہیں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ، جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں، زمین پر آتی ہیں، وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ان پر انسان کیوں نہیں غور کرتا؟ ان کے بارے میں انسان وچار کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جو ہونا چاہیے، دین سے جو ہونا چاہیے، شریعت سے جو ہونا چاہیے، وہ تعلق بالکل کٹ چکا ہے، وہ رابطہ بالکل کٹ چکا ہے۔ وہ جو ڈور تھی اللہ و بندے کے درمیان جوڑنے والی، وہ جو رسی تھی جوڑنے والی، وہ رسی ٹوٹ چکی ہے، وہ ڈور کٹ چکی ہے۔ اب ہم ہر چیز کو اپنے ذہن سے سوچتے ہیں،
ہر چیز کو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کو خبروں کے ذریعے سے اور اسی نظریے سے سوچنے کی، غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے اسباب ہیں کہ جن کی طرف عام انسانوں کی نگاہ جاتی نہیں ہے اور اس کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے، گرمی کی اتنی شدت ہونے کی وجہ سے ان کے دل پگھل گئے ہوں، ان کی طبیعت کے اندر ان کی طبیعتیں ڈھیلی پڑ گئی ہوں، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع اور انابت کیا ہو، انہوں نے خدا تعالیٰ سے استغفار کیا ہو، ان کے قدم مسجدوں کی طرف بڑھ چکے ہوں، ان کے ہاتھ پائے تمام اعضائے جسمانی گناہوں سے رک چکے ہوں۔ کتنے ایسے ہیں جو گناہوں کی شدت کو، جو گرمیوں کی شدت کو دیکھ کر، گرمی کی حرارت کو دیکھ کر ان کے تمام اعضاء گناہوں سے رک گئے ہوں، ان کے اعمال میں کچھ تبدیلی پیدا ہوئی ہو۔ نہیں، ہم جیسے کل تھے ویسے آج بھی ہیں، اور رویہ ہمارا یہ بتاتا ہے ہم کل بھی ایسے ہی رہیں گے۔ یاد رکھیے، ہماری بدعمالیوں اور گناہوں اور معصیتوں کے نتیجے میں ہمیں جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے سو اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمارے ان کرتوتوں بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی پریشان حال ہوتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے بارش انسان کی معصیت اور گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کی یہ مخلوقات، یہ چرند پرند، یہ درند انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا آنا بند ہو چکا ہے۔ اس بنی آدم کی وجہ سے، اس اولاد آدم کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا برسنا بند ہو چکا ہے، اس لیے یہ مخلوقات انسان پر لعنت بھیجتی ہیں۔ ہر طرف تباہی تباہی ہے، جہاں بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے وہاں بھی تباہی ہے، وہ بھی ان کے لیے رحمت نہیں ہے، باعث زحمت ہے، اور جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے وہ بھی ان کے لیے باعث زحمت تو ہے ہی ہے۔ دونوں حالات انسان کے امیدوں کے مطابق بالکل نہیں ہیں۔ آدھا ہندوستان باڑھ اور سیلاب سے جوجھ رہا ہے، اور آدھا ہندوستان گرمی کی شدت سے، حرارت سے پریشان حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش نہیں ہوتی تھی تو اس کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بارش کے لیے دعا کون سی دعا ہے، کیسے بارش اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ استغفار کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ قرآن پاک میں 2 پیغمبروں کا، 2 قوموں کا ذکر ہے۔ ابھی ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ، وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا۔ اور دوسرے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ میرے قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، بخشواؤ، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقتوں میں اضافہ کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بارش کا نہ ہونا یہ انسانوں کی معصیت کی وجہ سے ہے، یہ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ بارش تبھی ہوگی جب انسان اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے گا اور اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، ورنہ جب بارش نہیں ہوگی زمینیں خشک ہو جائیں گی، قحط عام ہو جائے گا، بھوک مری عام ہو جائے گی۔ جب غلے نہیں اگیں گے، پیداوار نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگی تو مہنگائی بڑھ جائے گی، اس کی وجہ سے قحط سالی عام ہو جائے گی، بھوک مری کا دورہ ہوگا۔ جب سے انسان اس دھرتی کے اوپر آیا ہے نہ جانے کتنے ادوار ایسے گزرے ہیں کہ جس میں انسان بھوک مری اور قحط سالی سے جوجھ رہا ہے۔ آج بھی کتنے ایسے علاقے ہیں جو قحط سالی سے جوجھ رہے ہیں۔ یہ سب انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جب بارش نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان استغفار کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، جو دعائیں بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ نماز، بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے جسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ استسقاء کا مطلب ہوتا ہے بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، بارش طلب کرنا۔ یہ نمازوں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے
اور دعاؤں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، خطبہ فرما رہے تھے۔ ایک شخص آیا، کھڑے کھڑے اس نے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، ہمارے مویشی مر چکے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم پر بارش نازل فرمائے۔ بہت زیادہ انسان بے حال ہے، پیاس کی وجہ سے جانور مر چکے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے فرمایا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ اتنی زوردار بارش ہوئی، ایک ہفتے مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، بارش کی بہت زیادہ کثرت ہو چکی ہے، ہمارے مویشی بہہ رہے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے اطراف میں جہاں ضرورت ہے وہاں برسا دے، اور ہمارے اوپر اس بارش کو نہ برسا۔ ٹیلوں پر، وادیوں پر، پہاڑیوں پر، اور جہاں گھاس پھوس اور اگنے کی جگہیں ہیں وہاں پر اس بارش کو برسا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو سورج نکل چکا تھا، دھوپ پھیل چکی تھی، یعنی بارش رک چکی تھی۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت جب بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ یہ دعا فرماتے تھے، وہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اس کا ترجمہ بھی ہم نے وہاں لکھ دیا ہے، اس کو پڑھیے، دل کے یقین کے ساتھ پڑھیے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے اور اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ یہ حالات پیش آ رہے ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے، استحضار کرتے ہوئے دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے، اس لیے ہم نے وہاں پر لکھ دیا ہے، ورنہ مختصر سے دعا آپ یہ کرتے رہیے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اور جب بارش ہونے لگے تو اس دعا کو پڑھتے رہیے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ ہمیں نفع پہنچانے والی موسلا دھار بارش ہمیں عطا فرما، ایسی بارش ہو جو نفع بخش ہو، ایسی نہ ہو کہ جہاں پوری کی پوری جو ہے جانور پوری کی پوری بستیاں بہہ گئی ہیں، جانور بہہ رہے ہیں، گاڑیاں پانیوں میں بہہ رہی ہیں، جھگیاں اور بستیاں بہہ رہی ہیں۔ یہ بارش انسان کے لیے رحمت نہیں ہے، زحمت ہے، یہ عذاب ہے، وبال جان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی جو بھی دعا فرمائی اس کے ساتھ آپ نے یہ ضرور فرمایا، نافعا غیر ضار، کہ وہ بارش ہمارے لیے نفع بخش ہو، ہمیں نفع پہنچانے والی ہو، نقصان پہنچانے والی نہ ہو، جلدی ہو، دیر میں آنے والی نہ ہو، وہ جلدی برسنے والی ہو، دیر میں برسنے والی نہ ہو۔ انسان بادلوں کو دیکھتا ہے اور امید کرتا ہے خدا جلدی سے برس جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرماتے ہیں، عاجلا غیر آجل، کہ وہ بارش جلدی ہونے والی ہو، جلدی برسنے والی ہو، دیر میں برسنے والی نہ ہو۔ یہ چند گزارشات تھیں کہ بارش نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور بارش مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے، جس کو استسقاء بولتے ہیں، کھلے میدان میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور آدمی بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل بیچارگی کے عالم میں رکھتے ہوئے آبادی سے باہر جائے، بچوں کو لے کر جائے، عورتوں کو لے کر جائے، نئے کپڑے بالکل نہ پہنے جو آپ نے پہن رکھے ہیں، سادے معمولی کپڑے پہن کر جائے، تاکہ معلوم ہو کہ ہم حالات سے بیچار ہیں، ہمیں اپنی شکست خوردگی کا احساس ہو، اور تاکہ ہمارے اندر کی جو اکڑ ہے، جو تکبر ہے، وہ ختم ہو، اور اپنی بے بسی کا احساس خدا کے سامنے ہو۔ جب اس کا ہم اظہار کریں گے، اس بات کا احساس ہوگا، تب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اس میں 2 خطبے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کریں، مسلسل 3 دن تک اس طرح
نماز کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بارش نازل فرمائے گا جس کی ہمیں اور آپ کو تمنا ہے، امید ہے، جس کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کرنے